اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، اور نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد یہ اللہ کے نزدیک مقرب ہونے کا ذریعہ نہیں ہے. الا من آمن وعمل صالحا، مگر وہ جو نیک اعمال کرے. فأولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، اور ان لوگوں کے لیے ڈبل ثواب ہے اور جنت کے بالا خانوں میں امن کے ساتھ رہیں گے. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو جھٹلانے کی. اولئک فی العذاب محضرون، یہ عذاب کے اندر مبتلا کر کے ان کو حاضر کیا جائے گا. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، کہہ دیجیے کہ بے شک میرا رب جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتے اپنے بندوں میں سے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے. وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، اور جو چیز تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اور دے دیتا ہے. وهو خیر الرازقین، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے. گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان ہوئی تھی کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ مال و اولاد جو ہے یہ اللہ کے ہاں مقرب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کے ہاں محبوب ہونے کا ذریعہ ہے. اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے، اتنا سرمایہ ہے، اولاد دی ہے، مال دی ہے، اللہ ہم سے راضی ہے تو اس لیے ہمیں مال دے رہا ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ مال اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے، یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے نزدیک محبوب بنانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک اعمال صالحہ کام آئیں گے. الا من آمن وعمل صالحا، نیک اعمال کرو گے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو گے تو اس کے ذریعے تم اللہ کے ہاں مقبول بنو گے. ورنہ مال و دولت جو ہے یہ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کا ذریعہ نہیں ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کو بھی اور یہ فرعون کو بھی بہت سارا مال دیا تھا، قارون کو بہت سارا مال دیا تھا. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ 70 اونٹوں پر قارون کے خزانے کی چابیاں ہوتی تھیں. جب اتنے اونٹوں پر چابیاں ہیں تو خزانہ کتنا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا کر غرق کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ مال جو ہے یہ اللہ کے ہاں قبولیت کا ذریعہ نہیں ہے. اور یہ دنیا یہ اللہ کے ہاں مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے. یعنی جو مچھر کا پر ہے اس کے برابر بھی اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس لیے یہ دنیا یہ سب فانی ہے، سب مال فانی ہے، یہی رہنے والا ہے. ہاں جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا ہوگا، جو اللہ کے راستے میں دیا ہوا ہوگا، وہ اللہ کے ہاں آخرت میں کام آئے گا اور وہ قرب الہی کا ذریعہ بنے گا. اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا ہے وہ انسان کے لیے قبولیت کا ذریعہ ہوگا. ورنہ اس کے علاوہ مال جو ہے مطلقاً مال جو ہے یہ اللہ کے ہاں قبول ہونے کا ذریعہ نہیں ہے. کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہوا ہے وہ یہ سمجھے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے اس لیے تو مجھ کو دیا ہوا ہے. نہیں،
یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ مال کی وجہ سے بھی کسی کو عزت نہیں دیتا۔ دنیا میں تو عزت کوئی نہ کوئی کرے گا، لیکن آخرت کی عزت نہیں ہوگی۔ آخرت میں مال کی وجہ سے عزت نہیں ملے گی۔ دنیا میں تو لوگ پیچھے گھومیں گے، دنیا میں تو لوگوں کو لالچ ہوتا ہے، وہ تو عزت کریں گے چلو کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے، لیکن آخرت میں نہیں ہوگا۔ اور یہی مال جو ہے انسان کی ذلت کا بھی ذریعہ بنتا ہے، انسان کی بے عزتی کا بھی ذریعہ بنتا ہے، ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اور پھر عزت اور ذلت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ عزت دے دے، جس کو ذلت دے دے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ آج لوگ سمجھتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ حکومت مل جائے تو عزت ہوتی ہے، حکومت میں جو آ جائے اس کے مزے ہوتے ہیں اور عزت ملتی ہے۔ تو یہ عزت دینا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں۔ کسی کو حکومت میں لا کے اللہ ذلیل کر دیتا ہے، کسی کو حکومت سے ہٹا کر عزت دے دیتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اور عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، جس کو وہ عزت دینا چاہے اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے، کوئی اس سے پھر چھین نہیں سکتا۔ جس کو عزت دینا نہ چاہے وہ جو کچھ کرتا رہے اس سے اللہ عزت چھین لیتا ہے۔ اور پھر ہمارے ملک کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کون کس طرح ذلیل ہو رہا ہے اور کون کس طرح رسوا ہو رہا ہے اور کس کو عزت مل رہی ہے، یہ حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس سے بھی ہے، اس آیت سے یہ مثال بھی سامنے رکھ لی جائے اور بات سمجھ آ جاتی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کسی کو اللہ تعالیٰ حکومت دے کر عزت دیتا ہے، کس کو چھین کر عزت دیتا ہے۔ تو اللہ میرا پروردگار ہے جس کے پاس عزت اور ذلت کے خزانے ہیں، اور جس کو چاہتا ہے پسند کر لے، جس کو چاہے رسوا کر دے۔ تو اس لیے یہ مال و دولت جو ہے یہ عزت کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا ہوگا، اس کو اللہ کے ہاں قبولیت حاصل ہوگی، اور یہ آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ زیادہ فرما دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے زیادہ کر دے گا، دگنا کر دے گا، اس کا اجر و ثواب بڑھا دے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے مال کو اللہ بڑھا دے گا، برکت پیدا فرما دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال میں برکتیں بھی پیدا فرماتے ہیں اور مال میں اضافہ بھی فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے گندم کا ایک دانہ، اس کو زمین میں ڈالا جائے، بویا جائے، پھر اس سے خوشہ نکلتا ہے، پودا نکلتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ کونپلیں لگ جاتی ہیں اور 7 خوشے لگتے ہیں، اور 7 خوشوں کے اندر پھر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی 700 دانے لگ جاتے ہیں۔ ایک دانہ بویا، اس کے اوپر پودا نکلا، اس کے اوپر پھر وہ خوشے کونپلیں لگی، اور اس کے اندر 100 دانے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور اجر و ثواب کی جو مقدار ہے وہ 10 گنا ہے، ایک کے بدلے میں 10 گنا، اور پھر اس کا جتنا اخلاص انسان کا ہوگا اس طرح انسان اجر و ثواب، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ 700 گنا تک ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اور مال خرچ کر کے ہی اللہ کا قرب انسان حاصل کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مالدار تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، مکہ میں کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے
ان کا ذکر کیا، ان کی صفات، ان کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، غالباً تبوک کا موقع تھا یا کسی غزوے کے موقع پر، ذہن میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے گا۔ اس مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، اور اسی غزوے میں اسی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ میں کسی طرح نیکیوں میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں۔ مقابلہ رہتا تھا کہ ابو بکر صدیق سے میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں بہت زیادہ تھیں، اور غار والی جو نیکی ہے، جو 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رہے، وہ نیکی تو کسی صحابی کے پاس بھی نہیں ہے، وہ نیکی تو سب سے زیادہ وزنی ہے، وہ نیکی تو سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے کبھی کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، غار والی 3 دن غار میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے گزارے، وہ نیکیاں مجھے دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے تھے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ سودا میرے لیے مہنگا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس طرح ان کی نیکیاں تھیں، چنانچہ مقابلہ ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج میں اپنے گھر کا آدھا مال لے آؤں گا، میں ابو بکر صدیق سے آج سخاوت میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے، بھئی ہم اپنا اپنا مال لے کر آئیں گے، نبی کی جھولی میں ڈالیں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوشی خوشی گھر گئے کہ آج تو میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ جب واپس آئے تھوڑی دیر کے بعد دونوں آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گیا ہوں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فرمایا کہ کیا لائے ہو؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گیا ہوں، صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، باقی سب کچھ لے کر آ گیا ہوں۔ یہاں تک کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی دیوار پر ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ کہیں کوئی سوئی بھی اگر دیوار میں رہ جائے وہ بھی میں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دوں، وہ بھی نبی کو جا کر دے دوں۔ یہ ہے آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کرنے لگے کہ آج بھی میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو اس طرح نیکیوں میں اور مال خرچ کرنے میں اس طرح ایک دوسرے سے بڑھ کر خرچ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پچھلے درس میں بتایا کہ انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں غریبوں میں اتنا مال خرچ کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ 1000 اونٹ غلے کے لے کر آگے اور اس کو مدینہ کے لوگوں میں خرچ کر دیا اور کہا کہ میری طرف سے فی سبیل اللہ، غلے کے لدے ہوئے اونٹ 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مسجد نبی کی زمین کب پڑ گئی ہے، کون ہے جو مسجد نبی کی زمین خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کرے گا، مسجد کے لیے وقف کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میں خرچ کروں گا۔ پھر ایک موقع آیا، مدینے کے اندر پانی نہیں ہے، ایک یہودی کے پاس پانی کا کنواں ہے اور وہ مہنگے داموں میں مسلمانوں کو، مدینہ کے لوگوں کو فروخت کرتا ہے، منمانی قیمت لیتا ہے۔ مدینہ کے لوگ مسلمان تنگ ہیں، پانی کی پریشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس یہودی کو راضی کرو کہ یہ کنواں بیچے اور اس کو خریدا جائے۔ چنانچہ اس کو راضی کیا، وہ راضی ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں اتنے درہم میں بیچوں گا۔ چنانچہ اس بیچنے کے لیے راضی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کون ہے جو اس یہودی سے یہ کنواں پانی کا خرید کر، میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ یہ اعزاز بھی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ بولے دام اس کو دیے اور وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا، اور اس سے مدینہ کے لوگ پانی حاصل کرتے تھے، اور جتنے لوگ اس سے پانی حاصل کریں گے
جتنے لوگ اس سے وضو کر کے نمازیں پڑھیں گے، جتنے لوگ پئیں گے، سارا اجر و ثواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے۔ تو یہ وہ سودا ہے کہ جس میں نقصان نہیں ہے، انسان دنیا سے چلا بھی جائے اس کا ثواب برابر اس کے نامہ اعمال میں پہنچ رہا ہے، اس کا نامہ اعمال وزنی ہو رہا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، صدقہ جاریہ کے کاموں میں انسان اپنا مال خرچ کر لے تو یہ اللہ کے ہاں قبولیت کا ذریعہ ہے، اور یہ مال آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ مال جو ہے یہ اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، مال اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ نہیں ہے، ہاں جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا ہوگا وہ اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ ہوگا۔ چنانچہ مال و دولت سے کسی کو عزت نہیں ملتی، حکومت ملنے سے بھی کسی کو عزت نہیں ملتی، اور پھر حکومت بھی اگر انسان کرے تو حضرت عمر فاروق جیسی کرے، حضرت عمر فاروق جیسی خلافت ہو کہ دنیا میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ آج بھی کئی سارے کافر ممالک ہیں، ان کے اندر جو قانون بنایا ہوا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون ہے، ہیں غیر مسلم لیکن نام رکھا ہے عمر لا، عمر کا قانون، عمر کے قانون کو فالو کیا ہوا ہے اور اپنے ملک میں اس کو نافذ کیا ہوا ہے۔ آج باہر ملک میں غیر ممالک میں چلے جاؤ، کوئی بے روزگار ہے تو حکومت کی طرف سے اس کو کے لیے وظیفہ جاری ہوتا ہے کہ جب تک کہ اس کو کاروبار نہیں ملے گا اس کا جو خرچہ یا اخراجات ہیں وہ حکومت برداشت کرے گی، اور اس کے اگر اس کے بچے پڑھتے ہیں تو اس کے اخراجات بھی حکومت برداشت کرے گی۔ ابھی یہ کرونا آیا پچھلے سالوں میں، یہاں تو عوام بھوک اور افلاس سے جو ہے پریشان ہو گئی، لیکن باہر ممالک میں اگر کرونا کی SOPs کی وجہ سے اگر بند کیا ہے، کاروبار بند کیا ہے، لوگوں کو گھروں میں محصور کیا ہے، تو وہاں پر یہ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ گھروں میں جا کر لوگوں کو 3 وقت کا کھانا پہنچایا جائے گا۔ ہر گھر میں جا کر لوگ کھانا پہنچاتے تھے، گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں ان کا کھانا پہنچایا جاتا تھا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہی تھا، جو غریب ہوتے تھے، جو مستحق ہوتے تھے، بے روزگار ہوتے تھے، ان کو بیت المال سے وظیفہ جاری ہوتا تھا، بیت المال سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معاوضہ جاری ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میرا دور حکومت ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی مجھے برا بھلا کہہ رہا ہو، کوئی غریب جو ہے بھوک و افلاس میں ہو اور میں وہاں تک نہ پہنچ سکا ہوں، یا میرا کوئی قاصد نہ پہنچ سکا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں میرا جو دور حکومت ہے، جو رقبہ ہے میرے دور حکومت میں 22 لاکھ مربع میل کا، میں پیدل اس کا سفر کرتا ہوں، اور جو بیوہ ہے، غریب لوگ ہیں، میں ان کے گھروں میں جاتا ہوں، پتہ کرتا ہوں کہ وہاں راشن پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا، بیوہ عورتیں وہ کس حالت میں زندگی گزار رہی ہیں۔ چاچا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع کیا، پوچھتے گئے، پوچھتے رہے، کئی سارے گھروں سے آواز آئی، بتایا گیا کہ ہمیں راشن پہنچ رہا ہے، ہم صحیح زندگی گزار رہے ہیں۔ تھک کر ایک جگہ پر جا کر پڑاؤ ڈالا کہ تھوڑی دیر یہاں پر آرام کرتے ہیں، پھر یہاں سے آگے سفر شروع کریں گے۔ چنانچہ پڑاؤ ڈالا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک بچی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، اور وہ ان کے پاس آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قافلے میں اور بھی لوگ ہیں، بچی آ کر کہنے لگی آپ عمر کو جانتے ہیں؟ بچی کو نہیں پتہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس وقت تو کوئی تشہیری مہم تو تھی نہیں، اس وقت کوئی تصویریں اور یہ ٹیکنالوجی اور ٹیلی ویژن یہ چیزیں تو ہوتی نہیں تھی کہ لوگ حکمران کو جانتے ہوں کہ کس طرح کی شکل، حکمران کا چہرہ جانتے ہوں۔ چاچا بچی نے کہا کہ آپ عمر کو جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں بیٹی ہاں جانتا ہوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جا کر کہہ دینا ہم بیوہ ہے، اب میری ماں بیوہ ہے اور ہمارے گھر میں کئی عرصے سے راشن نہیں پہنچا، ہم بھوک اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، عمر کو جا کر کہہ دینا اس کا دور حکومت ہے اور ہم اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا اور ہم عمر کا جا کر گربان پکڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
اور بچی سے کہا کہ عمر مجھے ہی کہتے ہیں، میں ہی وقت کا خلیفہ ہوں، میں ہی 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، مجھے ہی عمر خطاب کہتے ہیں۔ اور اس بچی کے ہاتھ میں ایک اونٹ کی مہار جو ہے وہ اس کو دی اور کہا کہ یہ راشن بھی اور یہ اونٹ بھی لے جاؤ اور اپنی والدہ کو جا کر دے دینا اور کہہ دینا یہ عمر نے بھجوایا ہے، اور اپنی والدہ سے کہہ دینا عمر اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ کل قیامت کے دن عمر کا گربان پکڑا جائے، آج عمر کو معاف کر دینا اور آئندہ شکایت نہیں ملے گی۔ یہ وقت کا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سے مثال، ان سے جو ہے سبق لیا جائے، ان سے عبرت لی جائے، اور ان واقعات کو، ان کی جو ہے سیرت کا مطالعہ کر کے انسان جو ہے سبق حاصل کرے اور رعایا حکومت چلانے کی جو ہے تعلیم لے، ان کو دیکھا جائے، ان کو فالو کیا جائے۔ آج بھی کئی سارے غیر ممالک میں یہ قانون چل رہا ہے۔ ہمارا پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنا اور غیروں کا، انگریزوں کا قانون چل رہا ہے، اسلامی قانون اس میں نہیں آ سکا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک فیصلہ آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں۔ ایک بدو ہے، دیہاتی ہے، اور ایک بادشاہ ہے، شاہ غسان، اپنے وقت کا بادشاہ ہے، اس کی عزت ہے، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ سب سے آگے وہ دیہاتی چل رہا ہے، وہ غریب آدمی، وہ آگے طواف کر رہا ہے، اس کے پیچھے وہ شاہ غسان، وہ بادشاہ طواف کر رہا ہے۔ طواف کرتے کرتے اس بادشاہ کی جو تہبند تھا اس کے اوپر اس دیہاتی کا پاؤں آ گیا۔ آگے بادشاہ طواف کر رہا ہے، پیچھے وہ دیہاتی چل رہا تھا۔ طواف کرتے کرتے چلتے چلتے اس بادشاہ کی تہبند کے اوپر اس دیہاتی کا پاؤں آ گیا۔ اب بادشاہ کو اس پر غصہ آیا، اس نے وہیں پر اس کو، دیہاتی کو تھپڑ مارا اور کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے تیرے آگے کون چل رہا ہے؟ میں وقت کا بادشاہ ہوں، تو نے میری دھوتی پر پاؤں رکھ دیا ہے، میرے تہبند پر پاؤں رکھ دیا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے؟ چاچا یہ دیہاتی یہ فیصلہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شاہ غسان کو بھی بلا لیا، اس کو بھی بلا لیا، اور فریقین آگے بات چیت ہوئی، مقدمہ سنا گیا، اور اس بادشاہ سے کہا کہ آپ نے اس کو تھپڑ کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے میری بے عزتی کی ہے، میری توہین کی ہے، میرے تہبند پر اس نے پاؤں رکھ دیا ہے۔ چاچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نے اس کو تھپڑ اس لیے مارا ہے کہ اس نے تہبند پر پاؤں رکھ دیا ہے؟ کہا کہ ہاں اس لیے مارا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھری عدالت ہے، اس دیہاتی سے کہا کہ جس طرح اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے، آج تو بھی اس بھری عدالت میں اس بادشاہ کے چہرے پر اس طرح تھپڑ رسید کر اور اس کو بتا دے کہ عمر کا دور خلافت ہے، عمر کی عدالت ہے، یا میرٹ پر فیصلہ ہوتا ہے یا انصاف پر فیصلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں اس دیہاتی نے اس بادشاہ کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا، اور اس بادشاہ کو غصہ آیا اور کہا کہ میں اسلام سے پھرتا ہوں، میں مرتد ہوتا ہوں، میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، یہاں پر کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے، اور میں وقت کا بادشاہ ہوں، مجھے بڑی بھری عدالت میں لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیا، یہاں کسی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے اسلام لانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں میرٹ پر فیصلہ ہوگا، انصاف پر فیصلہ ہوگا، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے عمر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ وہ مرتد ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو دیکھ کر کئی سارے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدالت فاروقی، کہ اس میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے۔ یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ غالباً 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ابو لولو فیروز مجوسی جو ایرانی تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر کے وار کیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر مصلی رسول پر گر پڑے، اور پھر 2-3 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی رہے، علاج چلتا رہا، اور یکم محرم الحرام کو جامع شہادت نوش فرما گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس
مجوسی نے ابو لولو فیروز نے خنجر کے وار کر کے شہید ہوا، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفیں اتنی سیدھی تھی، اتنا جڑ جڑ کر کھڑے ہوتے تھے، کندھے ملا کر کھڑے ہوتے تھے کہ اس مجوسی کو پھر بھاگنے کا راستہ نہیں ملا، صفوں کے اندر سے یہ نکل نہیں سکا، اور اس نے نکلنے کے لیے، صفوں سے نکلنے کے لیے کئی سارے صحابہ کو زخمی کیا، اور پھر یہ جب بھاگنے لگا تو اس کو پھر بھی صحابہ نے قابو کر لیا، بھاگنے نہیں دیا، پھر بالآخر اس نے اپنا ہی خنجر اپنے آپ کو مارا، اور پھر اس نے خودکشی کر لی، اور اس طرح مردار ہو گیا، جہنم حاصل ہو گیا۔ تو یہ آج اس کو ابو لولو فیروز بابا شجاع الدین کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، اور ایران کے اندر اس کا مزار ہے، اور لوگ وہاں پر منتیں مانگتے ہیں اور دعائیں قبول کرتے ہیں کہ بابا کی مزار پر جاؤ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آج اس کو بڑی عزت و احترام دیا جاتا ہے، ایران کے اندر اس کا مزار ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا، یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس طرح 22 لاکھ مربع میل کا یہ حکمران یکم محرم الحرام کو جام شہادت نوش کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔